مشائخین اس پروٹیسٹ پبلک میٹنگ میں حصہ لیں گے، علماء کرام اس پبلک میٹنگ میں حصہ بھی لیں گے اور اپنی اسپیچز اور اپنے خطابات کے ذریعے عوام کو بتائیں گے کیسا یہ وقف امینڈمنٹ بل وقف کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ وقف کمیٹی کے ممبرز ہیں ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں، اور اگر ان کا شیڈیول پرمٹ کرتا ہے تو وہ بھی آ کر 19 اپریل کے دن 19 اپریل کے دن جو یہ پبلک میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں حصہ لیں گے۔ 19 اپریل کے دن مغرب کی نماز با جماعت دارالسلام کے گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ اس نماز میں جناب رضوان قریشی صاحب جو خطیب اور امام مکہ مسجد ہے نماز مغرب پڑھائیں گے، اور اس کے بعد ان کی خیرت سے ہی جلسے کا آغاز ہوگا۔ تو یہ ایک اہم اطلاع میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل جو نریندر مودی نے لایا وہ انکانسٹیٹیوشنل، ہمارے بھارت کے آئین کے آرٹیکل 14 کا، آرٹیکل 15 کا، آرٹیکل 25، آرٹیکل 26 اور آرٹیکل 29 کا ایک گریو وائلیشن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ بل کو بچانے کے لیے نہیں ہے، وقف کی پراپرٹیز پر جو انکروچمنٹ ان انکروچرز کو ہٹانے کے لیے جا رہا ہے، وقف پراپرٹیز کی ریونیو یا آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں لایا جا رہا ہے، نہ ہی یہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے، کہ یہ تمام امینڈمنٹس جو کیے گئے ہیں بی جے پی اور این ڈی اے کے سپورٹنگ پارٹیز، چاہے وہ ٹی ڈی پی ہو، جے ڈی یو کی نتیش کمار ہو، چراغ پاسوان ہو، جین چودھری ہو، مانجھی صاحب ہو، یا پھر کمارا سوامی ہو، تو ان کی سپورٹ سے بی جے پی نے ایک کالے قانون کو بنایا ہے، اور یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مسلمانوں پر بی جے پی ان کو شک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اور اس لیے دیکھتی ہے کیونکہ ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں، جین دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں، سکھ دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں، یہاں پر صرف انہی کے مذہب کا ماننے والا اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ ان دھرم کے بورڈوں میں لمیٹیشن ایکٹ نہیں ہوتا، ان دھرموں میں بائی یوسیج وہ اس دھرم کی پراپرٹی بن سکتی ہے، اور ان دھرم کے بورڈوں میں دوسرے دھرم کے ماننے والا بھی ان کو اپنی پراپرٹی دے سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس امینڈمنٹ بل کے ذریعے نریندر مودی کی سرکار نے مسلمانوں کے اس دھرم کے بورڈ سے چھین لی ہے۔ ہم ہمارے اس دیش کے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہیں گے، سکھ بھائیوں کو بتانا چاہیں گے، اور ہمارے جین بھائیوں کو بتانا چاہیں گے کہ جب آپ اپنے دھرم کے بورڈ میں صرف اپنے ہی دھرم کے ماننے والوں کو ممبر بنا سکتے ہیں اور دوسرے دھرم کا نہیں بن سکتا ہے، تو کیسے مسلم دھرم کا یہ وقف بورڈ جو ایک پیور ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، وقف بورڈ، اس میں کیسے مودی سرکار دوسرے دھرم کے لوگوں کو مینڈیٹری 2 لوگوں کو بنانے کا ایک پروویژن رکھتی ہے؟ اور جب آپ کے پاس لمیٹیشن ایکٹ اپلائی نہیں ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اگر ہندو انڈومنٹ بورڈ کی پراپرٹی پر، جین دھرم کی پراپرٹی کے اوپر، گردوارہ پربندھک کمیٹی کی پراپرٹی کے اوپر اگر کوئی ناجائز قبضہ کرتا ہے تو اس کو آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں۔ وہ مسلم دھرم کے انڈومنٹ بورڈ پر لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے نریندر مودی کی سرکار انکروچر کو مالک بنانا چاہ رہی ہے ایڈورس پوزیشن کی بنیاد پر، اور پھر
आर्टिकल 26 के तहत हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इख्तियार मिलता है, उसको एडमिनिस्टर करने का इख्तियार मिलता है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को हासिल करने का इख्तियार मिलता है। ये मुसलमानों से छीना जा रहा है और आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि इस मुस्लिम धर्म के इस बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, मांझी साहब ने और कुमारस्वामी ने किया है, उसमें सेक्शन 3D आप पढ़िए। सेक्शन 3D को जब पार्लियामेंट में ये बिल डिबेट हो रहा था, उसको बुज़दिली से अमेंडमेंट को पेश किया गया और अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जो भी मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुरखाने, इमाम बाड़े लॉजिकल ऑफ इंडिया रहेंगे, अब ये बिल के बाद उनका रजिस्टर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं। अब आप मेरे को बताइए, सच्चर कमेटी में 180 प्रॉपर्टीज, जो सच्चर कमेटी ने, आप उसके लास्ट पेजेस देखिए, आखिरी के 8-10 पेजेस में 180 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने कहा कि एएसआई के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज को खो देंगे, जिसमें मस्जिद, खानखाएं भी हैं, कब्रिस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते एएसएमआर एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप, और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करे, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका। सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे, जिनका मकसद वक्फ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट है जिनका मकसद वक्फ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उस प्रोविजन में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को खरीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे शख्स को होगा, सबसे पहला फायदा उसको होने वाला है। दूसरा, इस बिल में यह कहा गया कि अगर वक्फ, बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, नहीं वक्फ बाय यूजर नहीं है, वक्फ बाय यूजर है, परेशान मत हो, क्यों हो रहे हैं, वो ऐसी झूठ बोल रहा है। देखिए, हिंदू धर्म यूसेज, टेंपल बाय यूसेज, मड बाय यूसेज उस धर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। और हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट है, उनका नाम है बीके मुखर्जी। बीके मुखर्जी एक जज थे। मुखर्जी की किताब उन्होंने क्लियरली लिख दी है कि बाय यूसेज वो उस डीटी या मूर्ति की या उस मंदिर की प्रॉपर्टी या मठ की प्रॉपर्टी बन सकती है। अब मोदी सरकार जो इतना गंदा काम किया है, मैलिफाइड है, कि ये बोल रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूसेज रहेगा, मगर अगर डिस्प्यूट होगा या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूसेज नहीं होगा। अब मैं अगर वक्फ मेरी प्रॉपर्टी है, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वक्फ बाय यूसेज को इस्तेमाल नहीं करो, किसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा? डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट कोई भी क्रिएट कर देगा।
کوئی بھی جا کے بول دے گا میری پراپرٹی ہے، تو جب وقف بائی یوز ختم ہو جائے گا. اور بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ سرکار جھوٹ ہے. رام مندر کے ججمنٹ میں، بابری مسجد رام مندر ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا وقف بائی یوز ہوگا. باضابطہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہوگا، اس کا پوزیشن ہونا چاہیے. وقف بائی یوز کو سپریم کورٹ نے بابری مسجد رام مندر میں اپہولڈ کیا ہے، اور یہ سرکار اس میں بول رہی کہ نہیں ڈسپیوٹ اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگا. تو سچر کمیٹی میں دلی کے 120 پراپرٹیز جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، سچر نے کمیٹی نے کہا کہ انڈر دی انلیگل ایکشن آف دلی گورنمنٹ ٹو دا دلی وقف بورڈ، دلی وقف بورڈ واپس کرنا چاہیے. اور سچر کمیٹی نے کہا کہ اس 120 صرف دلی کے پراپرٹیز کی 2007 میں مارکیٹ ویلیو 8,000 کروڑ روپے، 8,000 کروڑ. اب جب یہ وقف بائی یوز کا پروویژن آئے گا، لا بن گیا، 120 پراپرٹیز چلے گئے جس میں بھی ہے، جس پارلیمنٹ کی ہے، جس کے امام رامپور کے ممبر آف پارلیمنٹ مولانا محب اللہ صاحب ہیں، وہ چلے گئے. اب کل گورنمنٹ بولے نہیں ہماری لگا، تو اس میں تو ختم ہی ہو گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر میں جا کر اے ایس آئی کے مانیومنٹ جو سچر نے کہا، میں جا کے بولوں گا گورنمنٹ نے بل میں کیا کیا کہ گورنمنٹ کا ڈیفینیشن جو ہوتا ہے اس کو اتنا انلارج کر دیا کہ اس میں پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگز بھی آ گئے. بولوں گا بھائی میری ہے تو بولیں گے ہم وقف بائی یوز ختم کر دیا، آپ کے ڈاکومنٹ نہیں ہے. اگر وقف بورڈ جا کر بولے گا وقف بائی یوز میرا استعمال کر رہا ہوں، کوئی قابض ہے، انکروچر ہے، تو گورنمنٹ بولے گی نہیں ہم تو لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر دیے، 12 سال کے بعد انہیں مالک بن گیا. کون سا ایسا پروویژن ہے جس سے وقف بورڈ کو فائدہ پہنچے گا؟ ہم کو بتائیے. ہم تو لوز کر رہے ہیں ہمارے پورے پراپرٹیز کو، وقف کی پراپرٹیز کو. آپ سیکشن 3D لا لیے، سیکشن 2 لا لیے، سیکشن 3C کر دیے ڈیزگنیٹڈ آفیسر. اب ڈیزگنیٹڈ آفیسر کون ہوگا بتائیے؟ میرا گورنمنٹ سے جھگڑا چل رہا، کئی زمینوں پہ قبضہ ہے گورنمنٹ کا، تو دنیا کا انصاف کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے کیس میں جج نہیں بن سکتا. آپ کیا کر رہے؟ ڈیزگنیٹڈ آفیسر گورنمنٹ اپوائنٹ کری، گورنمنٹ ایگزیکٹو کا حصہ ہے. ہمارے دیش میں، وطن عزیز میں تھیوری آف سپریشن آف پاورز ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے کہ کوئی بھی اپنے کیس میں جج نہیں بن سکتا. ڈیزگنیٹڈ آفیسر گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی، وہ کس کے حق میں فیصلہ کرے گا؟ وہ اگر آپ ایماندار تھے تو آپ بولنا تھا کہ اگر ایسے جھگڑے ہوں گے تو کورٹ طے کرے گا، آپ کورٹ کو بھی نکال دیے ڈیزگنیٹڈ آفیسر. یعنی ہر اعتبار سے مسلمان اپنی جائیدادوں کو کھونے جائیں گے. کرن رجیجو کا کل ویڈیو دیکھا میں، اتنا جھوٹ بول رہے وہ، کچھ نہیں ہوگا. ارے آپ قانون بنا کے چھوڑ رہے ہیں سیکشن 3C کے تحت. اب تو اتر پردیش میں تو انہوں چھیننا چاہ رہے. اتر پردیش میں 91% آف سنی وقف بورڈ پراپرٹی جو ہے وہ وقف بائی یوز کی ہے، پورے ختم ہو جائیں گے. سیکشن 3D کے تحت کیا سنبل کی مسجد وقف کی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ سمپل کوشچن کر رہا ہوں میں. تو یہ سب اس لیے لایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے ریلیجیس پراپرٹیز کو اور اس دھرم کے جو پراپرٹیز ہے اس کو ان سے چھین لیا جائے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کی سرکار تروملا تروپتی دیوستانم میں ایمپلائیز جو نان ہندو ان کو نکال رہی ہے. تروملا تروپتی دیوستانم کا ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو TTD کا ممبر ہوگا وہ ہندو دھرم کا ہونا چاہیے. بورڈ میں آپ ایمپلائیز کو نکال رہے ہندو نہیں ہے بول کے، اور یہاں پر آپ مودی کے انکانسٹیٹیوشنل بلیک لا کی سپورٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مسلم دھرم کے بورڈ میں آپ نان مسلم کو رکھیں گے. دیکھیے کتنی ہپوکریسی ہے چندرا بابو نائیڈو کے. ایمپلائیز کا ذکر نہیں ہے، TTD کے ممبرز، ان کا کمشنر،
اور بار بار بولتے ہیں کہ نہیں وقف کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو رہا. تو 2014 میں مختار عباس نقوی نے جو اس وقت کے منسٹری آف مائنورٹی افیئرس تھے, انہوں نے انکروچمنٹ نکالنے کا بل پیش کیا تھا, ایلیگل آکوپینٹس آن وقف پراپرٹی. کیوں اس سرکار نے اس بل کو واپس لے لیا؟ کیوں لیا آپ نے واپس؟ آپ اس کو رکھتے, اس میں ایڈ کرتے, اپنی ایمانداری کو دکھاتے. اچھا, آپ کو جان کر ایک اور تکلیف ہوگی کہ کلیکٹر اگر کسی متولی کو کوئی آرڈر دے گا کہ آپ یہ کام کریے اور متولی نہیں سنتا تو کلیکٹر اس کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا. اگر کلیکٹر کسی متولی کو بولے گا کہ تم نماز میں اذان نہیں دینا, میرا آرڈر ہے, میں بول رہا ہوں آپ کو, آپ بولیں گے ایسا کیسا کر سکتے؟ ایسا ہو سکتا, ہو رہا ہے, تو متولی جیل کو چلے جائیں گا. کلیکٹر ویریفائی کرنے کے بعد ہی کوئی پراپرٹی وقف میں جا سکتی. یہ کیسا ہوگا؟ تو وقف بورڈ کو اب تو پوسٹ آفس بنا کے رکھ دی. وقف بورڈ ہیز بیکم اے پوسٹ آفس, کہ وقف بورڈ کو اختیار ہی نہیں ہے. اچھا, اب اس قانون بننے کے بعد 6 مہینے کے اندر ود ان 6 months آپ کو پورے پراپرٹیز کو پورٹل پر رجسٹر کرنا پڑے گا. انڈین ٹرسٹ ایکٹ پڑھ لو آپ, اس میں پروویژن ہے ہی نہیں پورٹل کا. ہندو دھرم میں نہیں ہے, اینڈومنٹ بورڈ میں, گردوارا پربندھک کمیٹی میں نہیں ہے. کیوں آپ یہاں پر کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب آپ پورٹل پر رجسٹر کرنے جائیں گے, مثال کے طور پہ ہمارے شوکت صاحب سینئر فوٹوگرافر ہیں, ایشور ریڈی صاحب بھی ہے. اب شوکت صاحب ایگزام کوئی پراپرٹی کو رجسٹر کرنے جا رہے ہیں پورٹل کے اوپر کہ بھائی یہ وقف ہے, تو فوراً کوئی بھی روڈ چلتا آدمی بولے گا نہیں نہیں شوکت کی پراپرٹی نہیں ہے, رجسٹر نہیں ہونا. اب ہوتا ہے کیا اس بل میں پڑھو, کلیکٹر اگر شوکت کی پراپرٹی کے خلاف مثال کے طور پہ انکوائری آرڈر کر دیا, جیسا انکوائری آرڈر کر رہا وہ وقف پراپرٹی نہیں رہیں گے. اٹ ول ناٹ بی اے وقف پراپرٹی ٹل دا کمپلیشن آف انکوائری. اب انکوائری کمپلیٹ کرنے کا کوئی ٹائم لمٹ ہی نہیں ہے, تو کلیکٹر صاحب کیا کریں گے؟ انکوائری آرڈر کر دیے, آپ بیٹھے آرام سے بیٹھے, میں تو وقف پراپرٹی لوز کر دیا. کیا اس طرح کا پروویژن ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں نہیں ہے؟ کیا اس طرح کا پروویژن گردوارا پربندھک کمیٹی میں نہیں ہے؟ جین دھرم میں ہے نہیں ہے؟ یہاں پر کیوں لائے پھر آپ؟ اب پورٹل پہ چڑھیں گے, جیسا کہنے میں یار یہ تو ہے ہی نہیں, کوئی وقف کی نہیں ہے, چلو کلیکٹر صاحب آرڈر کر دی انکوائری, وقف پراپرٹی نہیں رہیں گی. کوئی بھی آبجیکشن ڈال سکتا ہے جا کے. سیکشن 3C پر اینی پرسن, ارے کون ہوگا بھائی, کچھ تو ہے نا, لوکل اسٹینڈ ہے, کچھ نہیں ڈالو. تو جتنے اس کے جو 48 یا 49 امینڈمنٹس ہے, یہ کوئی اس کا وقف سے تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے پروویژن کریٹ کر دیے کہ اگر کسی کو وقف سے نکل کے ٹرسٹ بنانا ہے تو ٹرسٹ بنا لو. کہاں اس کا فائدہ ہونے والا ہے وقف بورڈ کو؟ اور منسٹری آف مائنورٹی افیئرس کا ایک ویب سائٹ پہ جاؤ آپ لوگ, قومی ترقیاتی اسکیم ہے 22-23 میں, میرے خیال سے اگر غلط میرا میموری صحیح ہے تو کچھ 17 کروڑ الوکیٹ ہوئے, 3 کروڑ ریلیز کرے, 1 کروڑ خرچہ نہیں ہوا اس میں. اس میں کون آ کے, میں آ کے روکا تھا. 10 سال سے آپ سرکار میں ہے نا, یہ اسکیم 10 سال سے آپ کیا خرچہ کرے بتاؤ. تو یہ اچھا پھر یہ بول رہے کہ ہم 2 مہیلاؤں کو ممبر بنا رہے, اتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگ. 95 ایکٹ میں آپ پڑھو, اسٹیٹ وقف بورڈ میں اور سینٹرل وقف کاؤنسل میں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, انگریزی کا ورڈ لکھا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ 2 وومن, ایٹ لیسٹ 2 وومن, اور وہ مسلم ہونا چاہیے نمبر 1. انہوں کیا کر دیے, شیل بی 2, یعنی یہاں وہاں پر پہلے کیا تھا, کم سے کم 2 سے بڑھ بھی سکتے تھے, انہوں 2 کر دیا خالی. پھر اس میں آپ کیا کر رہے, سینٹرل وقف کاؤنسل میں 22 ممبرز ہیں, جس میں سے 11 نان مسلم بنا سکتی سرکار. اسٹیٹ وقف بورڈ میں 11 ممبر ہوں گے, جس میں سے 7 نان مسلم کو بنا سکتے اور 4 مسلمان رہیں گے. اب الیکشن نہیں ہوگا اسٹیٹ وقف بورڈ کا, MP کیٹیگری کا الیکشن ہوتا تھا, MLA کا, بار کونسل کا, متولی کا, گورنمنٹ نامینیٹ کریں گی. اب جب گورنمنٹ نامینیٹ کریں گی, کیوں کریں گے, پروویژن کیوں لے کے, جب نامینیٹ کریں گے
تو وقف بائی یوز ہے، کوئی قابض ہے، سمجھے آپ؟ تو گورنمنٹ جب بولیں گے نہیں یہ وقف بائی یوز ختم ہو گیا، یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہو گئی، انکروچر مالک بن گیا، گورنمنٹ جب کلیکٹر فیصلہ لیں گا تو یہ وقف بورڈ سب خالی گونگے اندھے بن کے جی حضور بولیں گے. نامینیٹ یہ لوگ کریں گے نا، نامینیٹ کو ایسے لوگوں کو نہیں کریں گے جو ایمانداری سے کام کریں گے، جو ان کو تھالی بجائیں گے، جو ان کے سامنے لیٹ جائیں گے، ان کو بنائیں گے نا. تو اسی لیے نامینیشن لے کے آ رہے اسٹیٹ وقف بورڈ میں اور سینٹرل وقف کاؤنسل میں. آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی پراپرٹی رجسٹر ہو گئی وقف بورڈ میں، اور ایک امینڈمنٹ بتا رہا ہوں، تو اس کو چیلنج کرنے کا ٹائم 1 سال کا ہے. انہوں کیا کر دیا 2 سال کر دیے، مانے لڑتے رہو. اور ایک جھوٹ جو گورنمنٹ بی جے پی بول رہی کہ نہیں وقف ٹریبیونل کے ججمنٹ کے خلاف کوئی کورٹ کو نہیں جا سکتا تھا. آپ سنے ہوں گے کورٹ کو نہیں جا سکتے، کیسے؟ کتنا جھوٹ بول رہے. بھارت میں 14 یا 20 ایسے ٹریبیونل ہے، چاہے جس میں مشہور انکم ٹیکس ٹریبیونل، این جی ٹی کا ٹریبیونل، ریلوے کلیمز ٹریبیونل، آپ کے ایسے 14-15 ٹریبیونلز ہیں جس کے ججمنٹ کے خلاف آپ ہائی کورٹ جا سکتے، مگر ریویو پٹیشن ڈال سکتے، ریویو پٹیشن. اور جب ہائی کورٹ جاتا تو ہائی کورٹ پورا ریکارڈ دیکھ سکتا. اب آپ کیا بول رہے؟ نہیں ریویو نہیں، اپیل ہوں گا. اپیل مانے پورے ایک کورٹ میں پورے بھارت میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں، لاکھوں. اور کانسٹیٹیوشن کے پروویژن کے تحت ٹریبیونل بنایا گیا. ٹریبیونل کا جھوٹ بولے، ہمارے ہندو بھائیوں کو دیش میں جھوٹ بول دیے. نہیں کوئی جا ہی نہیں سکتا ٹریبیونل. ارے جا سکتا بابا، این جی ٹی کا ٹریبیونل کے ججمنٹ کے خلاف، انکم ٹیکس کا ٹریبیونل، ریلوے کلیمز ٹریبیونل، آپ ریویو ڈالتے ہائی کورٹ میں. کون روکا؟ کوئی روک نہیں سکتا کسی کو. نہیں پورے دیش میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، جا ہی نہیں سکتے تھے، ہم کر دیے. ارے کیا کرے آپ؟ اب ٹرائبونل کا 95 ایکٹ میں ڈسٹرکٹ جج کو اپائنٹ کرتا تھا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ. جیسا حیدرآباد کا ٹرائبونل ہے یہ تلنگانہ، اس کو تلنگانہ حیدرآباد ہائی کورٹ کے سی جی آئی اپوائنٹ کرتے تھے. جب وہ اپوائنٹ کرتے تھے تو ان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں رہتا آدمی ہو ڈسٹرکٹ جج. اب آپ کیا بول رہے؟ ریٹائرڈ کو بنا سکتے. جب ریٹائرڈ کو بنائیں گے تو انہیں تو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نہیں رہے گا. کون سا ایسا پروویژن ہے جو مسلمانوں کے فائدے میں ہم کو بتاؤ؟ اور آپ بول رہے او بی سی کو ہم لا کے ڈالیں گے. ارے بھائی صاحب، جس پارٹی میں 2014 2019 2024 میں کتنے مسلمان جیت کے آپ کے پاس بتاؤ؟ اب تو 240 میں چندرا بابو نائیڈو کی پارٹی، نیتیش کمار کی پارٹی، چراغ پاسوان کی پارٹی، جینت چودھری کی پارٹی اور مانجھی کی پارٹی، کمارا سوامی کی پارٹی، ایک مسلمان نہیں ہے ان کے پاس. اور انہوں چلے ہم مسلمانوں کے محبت میں کام کریں. ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے آپ کے پاس. کون سا مسلمانوں کی محبت میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں؟ تو آل ان آل یہ ہے کہ یہ وقف کی بربادی کے لیے، مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو چھیننے کے لیے. اور آخری امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک وقف بائی ایویکیو پراپرٹی ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ بھارت کو چھوڑ کے چلے گئے دوسرے کنٹری کو، جانے سے پہلے وہ بولے یہ میری پراپرٹی ہے، میں وقف کر رہا ہوں، اس کو وقف کر کے چلے گئے. اور خاص طور سے ان پرٹیکولر ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، ہریانہ میں، پنجاب میں ایسے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہزاروں ایکڑ قریب یا 100 ایکڑ قریب ایسے زمینات ہیں. اس کا ریونیو آتا پنجاب ہریانہ، پنجاب کے وقف بورڈ کو، ہریانہ کے وقف بورڈ. اب وہ پروویژن کو اومٹ کر کے آپ کیا بول رہے؟ کسٹوڈین اس کا ٹیک کیئر کرے گا. تو وقف سے نکل گئی نا پراپرٹی، وقف سے نکل گئی پراپرٹی. وہ کیوں کرے آپ؟ وہ کس کو ریئل اسٹیٹ کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے بتاؤ آپ؟ یہ آل ان آل ہے. میں اتنا لمبا اور بول سکتا ہوں، مگر جو بیسک جو اہم امینڈمنٹ جو گورنمنٹ کری ہے جس سے وقف کو برباد کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है हम उसकी तायीद करते हैं और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो आप उसमें उसको कामयाब करिए और सबसे अहम बात ये उसको पीसफुल रखिए और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। हम अभी भी हम देश के प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पर गौर करिए। आप ये कानून सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज अच्छी है वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। ये हमको आपको इत्तला देना था। अगर आपके कोई सवालात है तो आप बारी बारी से मुझसे पूछ सकते, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसका शॉर्ट में जवाब देने के लिए। हाँ? अमित शाह अपनी स्पीच में और पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है उसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि ये प्रोविजन हम बोरा कम्युनिटी के लिए ला रहे हैं, सेक्शन 2 का, मगर उस प्रोविजन में उनका नाम ही नहीं है ना मैडम। उनको धोखा दे दिया आप, क्योंकि देखिए बोरा जो मुस्लिम होते उनके जो स्पिरिचुअल हेड होते उनको वो दाइल मुतलक कहते, तो उनके जितने वक्फ प्रॉपर्टीज होते उसमें मुतवल्ली नहीं होता, सिर्फ उनके दाइल मुतलक माने उनका जो जैसा मुफद्दल साहब है वो वही हो सकते। आप उनका नाम लेके उनके खंधे पर रख के तोप चला दिया आप, मगर उनको ही नहीं दिया कुछ भी। आप प्रोविजन में जिक्र आ रहा ना उनका, नहीं दिया उनको, नहीं है जिक्र उनका। और उसमें गवर्नमेंट सेक्शन 2 से एक रूट बना दी, अगर आपको वक्फ से निकलना है तो ट्रस्ट बना लो। आप एक्ट बना रहे ना, वक्फ को प्रोटेक्ट करने का एक्ट बना रहे, मगर गवर्नमेंट क्या हो रही, बेटा ये रास्ते से निकल सकता निकल जाए, तो पतली गली बोलते हैं हैदराबाद में, क्या बोलते हैं पतली गली से पकड़ ले, तो पतली गली से रास्ता बता रहे आप। They are saying if you create a trust now, you can come out of waqf. अब आप बताइए, इज दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ वक्फ? आप पूरा बाजा बजा रहे हिंदू भाइयों में जाके और हम ऐसा कर दिए। अरे तुम रास्ता बता रहे निकलने का, तुम कैसा रास्ता बनाते हैं ट्रस्ट का? एक मिनट आप पूछिए ईश्वर कहेगा। देखिए मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं, और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। हाँ हाँ हाँ, एक बात सुनिए, मेरे को मालूम था आप पूछेंगे बात, क्योंकि आपने आपके ऊपर के लोग बोले आपको मेरे कहीं जा रहे तो पूछो बोल के। हम ये पूछ रहे कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्जाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कोई नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। अभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट